اجتماعی سطح پر اگر دیکھا جائے یہ امت عالم اسلام جو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عالم اسلام کو ایسی جگہ رکھا ہے جو دنیا کے بیچوں بیچ بالکل وسط میں، اور اس طرح پرویا ہے کہ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک ایک مسلسل زنجیر ہے اسلامی ممالک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنے اسباب اور وسائل دیے ہیں جو مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی اتنے اسباب و وسائل آتے۔ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ گراں قدر اور قیمتی دولت تیل ہے۔ تیل ان کے پاس، ساری خلیجی ریاستیں، ایران اور دوسرے بعض ممالک تیل کی طاقت سے طاقتور، اور تیل ایسی چیز ہے اس وقت دنیا میں جس کے اوپر زندگی کا دار و مدار ہے، اور ساری دنیا ان کے تیل کی محتاج ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جگہ پر رکھا ہے جو فوجی اور دفاعی اعتبار سے ان کے جو ٹھکانے ہیں وہ ایسے ناکے ہیں دنیا کے جو جس کے ذریعے یہ ساری دنیا کا ناطقہ بند کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں مراکش سے چلیں تو جبل الطارق ان کے پاس، جبل الطارق ایسی گزرگاہ ہے، یورپ سے جتنے بھی جہاز سمندری آئیں گے تو جبل الطارق سے گزر کے آئیں، وہ ان کے پاس۔ آگے چلیں تو بحر احمر اور بحر متوسط کے درمیان نہر سوئز ان کے پاس، جہاز جو آئیں گے وہ نہر سوئز سے گزر کے آئیں گے۔ ان کے پاس خلیج عدن ہے، باب المندب ہے، جس کے اوپر جہاز جو بھی کوئی گزر کے آئے گا یہاں سے ہو کے جائے گا۔ آبنائے ہرمز ہے جو ایران کی طرف جانے کے لیے یا کویت اور عراق کی طرف جانے کے لیے یہ راستہ، اس کی گردن ان کے ہاتھ۔ آبنائے روس سے اگر کوئی آئے، روس کی طرف سے کوئی جہاز آئے تو ترکی کا آبنائے باسفورس ان کے پاس، تو ان کے پاس دنیا کے اہم ترین ناکے ان کے قبضے میں۔ لیکن حال یہ ہے اس ساری دولت کے باوجود، ان سارے وسائل کے باوجود غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، امریکہ کے غلام بنے ہوئے، اور امریکہ کی غلامی کے نتیجے میں ان کو یہ پرواہ بھی نہیں ہے کہ اسی سال 1445 ہجری میں ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جو قتل عام ہوا ہے جس کی نظیر تاریخ میں ملنی مشکل، اس کو تماشا بنا کر دیکھے جا رہے ہیں۔ پورے انڈونیشیا سے مراکش تک ایک ملک ایسا نہیں ہے جو جا کر یہ کہے اسرائیل کے حملوں کا جواب دے۔ مسلسل خاموشی ہے۔ 1445 ہجری ہم نے اس طرح گزارا ہے۔ برما میں مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ رہی ہے، شام میں، عراق میں، لیبیا میں خانہ جنگی کا سما ہے، مگر ہوش نہیں آتا۔ نتیجہ یہ کہ غلام بنے ہوئے ہیں امریکہ، اور یہ سمجھ لیا کہ امریکہ ہمارا بابا آدم ہے، اس کو ناراض کریں گے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ حالانکہ جتنے ہم امریکہ کے محتاج ہیں، امریکہ ہم سے زیادہ ہمارا محتاج ہے، ان وجوہ کی بنا پر جو میں نے آپ سے ذکر۔ لیکن ہمارے حکام ہیں، عالم اسلام کے حکام، وہ ساری حقیقتوں کو نظر انداز کر کے بس اس فکر میں ہے کہ ہماری کرسی بچ جائے گی، اور یہ نہیں بچے گی۔ اگر یہی حالت رہی تو یہ کرسی بھی نہیں بچے گی۔ وہ کرسی کس کام کی جو غلامی کی حالت میں ہے؟ غلامی کی حالت میں کرسی ملے تو وہ کس حالت میں، وہ کس شمار قطار میں؟ تو ہمیں یہ سال کے گزرنے پر اور نیا سال آنے پر ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے 1445 ہجری کس طرح گزارا، کن حالات میں گزارا، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ قرآن نے تو واضح کیا صاف صاف، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ایک شرط بس ہے کہ مومن بن جاؤ، مومن بن جاؤ گے تو سربلندی تمہارے لیے مقدر لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن تم اس شرط کو پورا کرنے سے قاصر ہو، اس لیے دوسری قومیں تمہارے اوپر حکمرانی کر رہی ہیں، تمہیں غلام بنایا ہوا ہے، تمہیں اس طرح اپنا تابع فرمان بنایا ہوا ہے کہ تم اس کے خلاف کچھ کر نہیں۔ سیدھا سا لفظ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم سربلند ہو۔ اگر ہم سربلند نہیں ہیں تو اس کا معنی یہ کہ مومن نہیں ہے۔ اگر مومن صحیح معنی میں ہوتے تو سربلند ضرور ہوتے۔ قرآن کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، قرآن کی بات میں کوئی تردد اور شک کی گنجائش نہیں ہے، ضرور سربلند ہوتے اگر باقی